کہ مجھے کرو گرفتار، مجھے گرفتار کرو، شرط یہ ہے کہ میرے بچوں کو ساتھ لے کے چلو، میرے بچوں کو میرے ساتھ گرفتار کرو، تاکہ وہاں جیل میں مجھے بل تو نہیں آئے گا نا، جیل میں کھانا تو دو گے نا آپ لوگ، یا مار دو گے، گولی مار دو، ہمیں میرے بچوں کو گولی مار دو، غریبوں کو مار دو، کیا میں بل ٹیکس نہیں دیتا؟ میں پٹرول ڈلوانے جاؤں میں ٹیکس دیتا ہوں، میں جناب چینی لینے جاؤں میں ٹیکس دیتا ہوں، میں اپنی زندگی کی کوئی بھی ضرورت کی چیز لینے جاؤں میں ٹیکس دیتا ہوں، پھر بھی مجھے اگر بل میں 5-10 ہزار روپے ٹیکس ایڈ کر کے دے دیا جائے، کیا میں نے اتنا قوم کا جو ہے وہ کھایا ہوا ہے کہ مجھ سے اتنا زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فخر جمال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فخر جمال ولاگ۔ ویورز، آج میں بات کروں گا کہ حکومت نے جو بجلی کے بم گرائے ہیں عوام کے اوپر، اس بارے میں کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ چکے ہیں، اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ غریب جو ہے وہ بجلی کا بل اپنی چیزیں بیچ کر ادا کر رہا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کی 20-25 ہزار روپے ماہانہ آمدن ہے، 20-25 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، اس کو 15-20 ہزار روپے بل آ رہا ہے، تو 15-20 ہزار روپے بل وہ کیسے ادا کرے گا؟ میں یہ حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی آمدن کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں سے پلے ہیں، آپ ان کے ٹیکسوں پہ عیاشی کر رہے ہیں۔ میں کل پرسوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، جس رپورٹ کے اندر یہ لکھا تھا کہ قومی اسمبلی نے تقریباً کوئی 20-25 کروڑ روپے کے بسکٹ کھائے ہیں، 20-25 کروڑ روپے کے چائے اور بسکٹ کھائے ہیں انہوں نے، یہ 16 ماہ کی اسمبلی نے۔ تو یہ کس کا پیسہ تھا؟ یہ پیسہ غریب عوام کا تھا، یہ پیسہ غریب لوگوں کا تھا، ان کے ٹیکس کا تھا۔ تو ایک غریب آدمی جو 20-25 ہزار روپے کماتا ہے، اس کو آپ نے 20-25 ہزار روپے بل دے دیا، وہ بل اپنا کیسے پے کرے گا؟ بھائی یہ سمجھاؤ تو صحیح، پاکستان کے غریب لوگ کہاں جائیں؟ ایک متوسط طبقہ جو کہ اپنے آپ کو غریب کہتا ہی نہیں ہے، ایک سفید پوش طبقہ جو کہ اپنے آپ کو غریب نہیں کہلواتا، وہ محنت کرتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے، اپنے بچوں کی روزی کماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شکر الحمدللہ میں غریب نہیں ہوں۔ آپ لوگوں نے ان کی سفید چادر کو کھینچ لی ہے، وہ یہ بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی میں غریب ہوں، مجھ سے یہ بل نہیں ادا ہو رہا۔ غریبوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ بل کیسے آ گئے، کس طرح ہم اس کو پے کریں گے، کس طرح ہم نے اس کو جو ہے وہ بلوں سے جان چھڑانی ہے۔ سارا دن وہ بیچارے اپنے بچوں کو گرمی میں سلاتے ہیں، پنکھے بند کرتے ہیں، اتنی کنجوسی کے باوجود اس کو 15-20 ہزار روپے ایک غریب کو بل آ جاتا ہے۔ وہ بندہ جو اپنے آپ کو غریب نہیں کہلوانا چاہتا، اس کے زبان سے آپ نے اس کو غریب کہلوا دیا ہے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ میں غریب ہوں، بھائی میں نہیں بل ادا کر سکتا۔ آپ لوگ تو عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ 16 ماہ کی جو پچھلی حکومت گئی ہے، اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آج جو جتنے بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے تبصرہ کرنے والے تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں جی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 16 ماہ سے پہلے آپ لوگ بازاروں میں گھوما کرتے تھے، مائک لے کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں جی، اتنی مہنگائی ہو گئی، عوام رل رہے ہیں، پٹرول پمپوں پہ جا کر آپ لوگوں کا انٹرویو سے لے جا کرتے تھے کہ پٹرول جو ہے وہ 150 روپے ہو گیا، 140 روپے ہو گیا، 130 روپے ہو گیا۔ کیا یہ میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں؟ میں 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں؟ میں صرف 16 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہی ٹی وی چینلز والے کیا کرتے تھے؟ بازاروں میں جا کر ریٹ پوچھا کرتے تھے۔ آج ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آج یہ لوگ کوئی اپنی جو ہے وہ، پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک نون لیگ کا آدمی جو ہے وہ آدھا کلو چینی، آدھا کلو جو ہے وہ آٹا اور یہ ساری چیزیں لے کے بیٹھا ہوا تھا عمران خان کے دور میں کہ یہ جی اتنی چیز میں لے کے آیا ہوں، غریب مر چکا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج ان کو شرم کیوں نہیں آتی؟ آج کیوں نہیں لے کے آتے؟ آج بازار کا چکر کیوں نہیں لگاتے کہ بھائی آٹے کا کیا ریٹ ہے، چینی کا کیا ریٹ ہے، پٹرول کا کیا ریٹ ہے؟
آج کوئی آپ کو کوئی نظر نہیں آتا پیٹرول پمپ پہ انٹرویو کرتے ہوئے. کیوں؟ سب کے پیچھے ڈنڈا چڑھا ہوا ہے. وہی ڈنڈا چڑھا ہوا ہے جس کے بوٹ پالش کرنے کے لیے یہ 16 ماہ یہ حکمران آئے تھے. یہ 16 ماہ انہوں نے بوٹ پالش کیے. یہ 16 ماہ میں بھی اسی کی حکومت تھی جس کی آج حکومت ہے, اور اسی نے ڈنڈا دیا ہوا ہے پوری پاکستانی قوم کو. اور وہی ڈنڈے والا وہ بڑی بڑی جناب اپنی خوش الہانی سے تلاوت قرآن پاک تو کرتا ہے, نام کے ساتھ حافظ بھی لگا لیتا ہے, اور حافظ ہوگا بھی, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک کے اندر غریبوں کا کیا حقوق بتائے گئے ہیں. بھائی غریبوں کا کیا حقوق بتائے گئے ہیں قرآن پاک کے اندر؟ وہ تجھے آیتیں نہیں آتی؟ تجھے وہ آیتیں نظر نہیں آ رہی؟ غریبوں کے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے تو تجھے وہ آیتیں نظر نہیں آ رہی؟ اپنے مطلب کی آیتیں سنا رہا ہے تو کھڑا ہو کے وہاں پہ. آج میرے دل کے اندر جو گزر رہی ہے نا, میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں, میں اتنا نہ ڈر ہو کے کیوں بات کر رہا ہوں بھائی, اس لیے کہ میں اس ڈنڈے والے کو بھی کہہ رہا ہوں, ان سب حکمرانوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو اس کے اشارے پہ چلتے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, اور جو بھی پولیس پنجاب کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی سارے اسی کے اشارے پہ چلتے ہیں, ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کرو گرفتار, مجھے گرفتار کرو. شرط یہ ہے کہ میرے بچوں کو ساتھ لے کے چلو, میرے بچوں کو میرے ساتھ گرفتار کرو, تاکہ وہاں جیل میں مجھے بل تو نہیں آئے گا نا. جیل میں کھانا تو دو گے نا آپ لوگ, یا مار دو گے, گولی مار دو ہمیں, میرے بچوں کو گولی مار دو, غریبوں کو مار دو. کیا میں بل ٹیکس نہیں دیتا؟ میں پٹرول ڈلوانے جاؤں میں ٹیکس دیتا ہوں, میں جناب چینی لینے جاؤں میں ٹیکس دیتا ہوں, میں اپنی زندگی کی کوئی بھی ضرورت کی چیز لینے جاؤں میں ٹیکس دیتا ہوں. پھر بھی مجھے اگر بل میں 5-10 ہزار پر ٹیکس ایڈ کر کے دے دیا جائے, کیا میں نے اتنا قوم کا جو ہے وہ کھایا ہوا ہے کہ مجھ سے اتنا زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ ان سے کوئی نہیں پوچھتا جو ٹیکس بالکل نہیں دیتے. بڑے بڑے لوگ جو ٹیکس بالکل نہیں دیتے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے عوامی ہماری جو آمدنی کتنی زیادہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے اکاؤنٹ راتوں کے رات بھرے جا رہے ہیں, ان سے ٹیکس لیں نا. غریبوں کے اوپر کیوں آئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ جو غریبوں کے لیے بولتا ہے, جو تھوڑی سی آواز نکالتا ہے, اس کو پکڑو اندر کر دو, بس پوری پاکستانی قوم سو رہی ہے. بھائی قوم کا کیا قصور ہے؟ قوم ایک دن احتجاج کے لیے نکلے تو اس دن اس کے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ اگر وہ نکلتی ہے اس کو 5-10 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیتی ہے, وہ اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا؟ اس کے بچے تو رول گئے. قوم اس لیے نہیں نکل رہی, لیکن ان کو کوئی جو ہے وہ شرم حیا نہیں آ رہی. یہ جو ڈنڈے والا بیٹھا ہے, یہ جو اس کے کٹھ پتلیاں اس کے آگے ناچ رہی ہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. ایک دن ہوا ہے نگران وزیر اعظم کو آئے ہوئے, ایک دن کے بعد جناب 17-18 روپے پٹرول مہنگا کر دیا. بجلی کے بلوں کے اوپر کوئی چیف جسٹس, کوئی پاکستانی ادارہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کہ یہ غریب لوگ مر گئے ہیں, ان لوگوں کو اتنے زیادہ بجلی کے بل بیچ دی ہیں, یہ کہاں سے پے کریں گے؟ کاٹ دو نا بجلی پر ہماری, کاٹ دو. آپ لوگ تو لون میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر باہر لون میں اے سی لگائے ہوئے تھے انہوں نے. لون میں اے سی کون لگاتا ہے؟ جب بجلی کا بل قوم دے رہی ہو, جب بجلی کا بل فری ہو, جب بجلی کا بل عوام کی جیبوں سے نکالا جائے, اس وقت لون میں بھی اے سی لگ جاتے ہیں. جب بجلی کا بل اور ٹیکس عوام کے جیب میں سے نکالا جائے, اس وقت 4-4 کروڑ روپے کے اور 10-10 کروڑ روپے کے جو ہے وہ بسکٹ بھی کھائے جا سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ اتنی بڑی مراعات چیف جسٹس کو, عدالتوں کو, ججوں کو اور بڑے بڑے بیوروکریٹس کو, اور ان کی تنخواہیں دیکھیں آپ, ان کی بجلی فری ہے, ان لوگوں کی بجلی فری ہے, اور ہم جیسوں کی بجلی فری نہیں ہے. جو 20-25 ہزار روپے کماتا ہے, 32 ہزار روپے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم غریبوں کی تنخواہ 32 ہزار روپے کر رہے ہیں, کون کرے گا؟ اور کس نے عمل کروایا اس بات کے اوپر؟ چیف جسٹس صاحب, آپ فیصلہ بعد میں دیتے ہیں, اس پہ عمل پہلے ہو جاتا ہے, وہ بنی گالا میں پولیس جا کے اس کو گرفتار کر لیتی ہے. اس چیز پہ تو بڑا عمل ہو گیا. آپ نے کہا کہ 32 ہزار تنخواہ کر رہا ہوں, کون کرائے گا 32 ہزار تنخواہ ہماری؟ آپ نے کہا تھا 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ, اس پہ عمل نہیں ہوگا, کون ایکشن لے گا کہ اس چیز پہ عمل نہیں ہوا؟ کس کو تم نے پکڑنا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ عوام پوچھنا چاہتی ہے. بھائی میں سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, سب سے زیادہ شیئر کریں.
میرے اوپر بات آتی ہے میں تیار ہوں، مجھے گرفتار کر لے، لیکن میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اپنے بچوں کو ساتھ گرفتار کرواؤں گا تاکہ میں اس سے نجات لے سکوں کہ یہ جو آئے دن اتنی زیادہ ٹیکسز ہم بھر رہے ہیں، سارا پورا دن محنت کر لیتے ہیں، 12 14 گھنٹے ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن اتنی چیخیں پوری زندگی میں نہیں نکلی، 35 سال کی عمر ہو گئی ہے، جتنی چیخیں انہوں نے پچھلے 10 ماہ کے اندر نکلوا دی ہیں۔ اتنا یار ہم قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں کہ ہماری جیبوں سے نکالی جا رہے ہو، ختم ہو گئے ہم بھائی، ختم ہو گئے، مار دو ہمیں، ختم ہو گئے ہم۔ کیا نکالو گے غریبوں کی جیب سے آپ؟ کتنا کچھ نکالو گے؟ شرم نہیں آتی؟ اپنی ہسٹری اٹھا کر تو دیکھو، یہ نواز شریف کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، یہ جب ضیاء الحق کے دور میں یہ آیا تھا، اس کے پاس کیا تھا؟ اس کی جائیداد چیک کر کے تو دیکھو، خود اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مزدور تھا ہمارا باپ، بھٹی تھی ان کی ایک لوہے کی۔ آج لندن میں فلیٹ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستانی قوم کا پیسہ چرا کے لے گئے ہیں نا۔ اب اگر پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ان کی جیبوں سے نکالو، غریبوں کا کیا قصور ہے؟ غریبوں کا پیسہ نہیں ہے جی، حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بھائی جو لوٹ کے لے گیا ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے، چاہے کوئی عامر ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی وزیر اعظم تھا، ان سے جنہوں نے اس 75 سال میں حکومت کی ہے، ان سے حساب لو کہ بھائی پیسہ کہاں گیا؟ پاکستان کا ہر شعبہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا ہر شعبہ زوال کا شکار ہے۔ پاکستان کے نام کی کوئی فیکٹری ہے وہ زوال ہے، کوئی سٹیل مل ہے وہ زوال کا شکار، کوئی پی آئی اے ہے وہ زوال کا شکار۔ ان لوگوں کی اپنی، یہ جہانگیر ترین ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ ایئر لائن ہے، وہ تو زوال کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ جو اسحاق ڈار، ان لوگوں کی بڑی بڑی کمپنی ہے، وہ تو زوال کا شکار نہیں ہوئی۔ ان کے اپنے بزنس تو کبھی زوال کا شکار نہیں ہوئے۔ جب پاکستان کے بزنس کے اوپر ان کو بٹھایا جاتا ہے تو پاکستان جو دیوالیہ ہو گیا، تو ان سے حساب مانگے نا چیف جسٹس صاحب، ڈنڈے والے صاحب، ان سے حساب مانگو، پاکستان سے نہ، پاکستانی غریب قوم سے نہ نکلواؤ، خدا کے لیے جینے دو، ہمیں جینے دو۔ آج کسی کا بھی تھوڑا سا بس چلتا ہے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کون سی آزادی ہم بنائیں؟ کون سی آزادی ہم منائیں؟ کس چیز کی آزادی ہم منائیں؟ جب 14 اگست والے دن ہی کسی غریب کے گھر میں 30,000 روپے کا بل آ جائے، کیسی وہ آزادی منائے گا؟ آپ تو مجرے کروا رہے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہے، آگے مجرے ہو رہے ہیں جی، آزادی کے دن کے اوپر مجرے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، آگے مجرے ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے کتنے اس دفعہ بل آئے ہیں، تو تاکہ ان لوگوں کو شرم آئے، جو یہ کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی شرم آئے، اور جو پیچھے ان کٹ پتلیوں کو چلا رہا ہے نا وہ ڈنڈے والا، اس کو بھی کچھ شرم آئے کہ بھائی قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک ہم پہلے چلے جائیں گے، غربت افلاس آپ کے ظلم کی وجہ سے ہم قبروں میں پہلے چلے جائیں گے، لیکن ایک دن تو آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، ایک دن آپ نے بھی قبر پہ جانا ہے۔ وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا جو آپ کی انگلیوں پہ ناچے گا، کوئی شہباز شریف آپ کی انگلیوں پہ ناچنے والا اس وقت آپ کو نہیں ملے گا، کوئی جو ہے وہ کوئی پارٹی آپ کو نہیں ملے گی، اس وقت جواب دینا پڑے گا اس قوم کا آپ کو۔ تو عوام بھائی، جس کو بھی کوئی بھی بل آیا ہے، اپنا بل کی کاپی، میں اپنے بل کی کاپی جو ساتھ میں چلا رہا ہوں کہ مجھے جو اس دفعہ بل آیا ہے، آپ لوگ بھی اپنی ویڈیوز بنائیں اور اپنے بل کی کاپی ساتھ میں لگائیں اور اپنے تاثرات بیان کریں کہ کس طرح ایک غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بل ادا کر رہا ہے، اتنے زیادہ بل اس کو آ چکے ہیں۔ تو یہ آپ کی میری ویڈیو، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔